فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد. بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفاء صدورنا الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات العزاليل الخاتم لمن سبق والفاتح لمن غلق والمؤلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون فيها ثلاث خصال: سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اب تک کی تمام عبادات کو تمام مومنین اور مومنات سے بأحسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، پرچم کفر و نفاق کے سرنگوں کے لیے اور وقت کے امام منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین، معزز سامعین، میرے بچے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، یہ مجلس عزا اور یہ عزائے سید الشہداء خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جو اس فرش مجلس پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اسے برپا کرتے ہیں. کیوں؟
اس لیے کہ یہ شہزادی کا وعدہ ہے اور یہ بنت رسول زوجہ امیر المؤمنین مادر حسنین شریفین کریمین عزا ہے اور رہے گی، چاہے دشمن کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کرتا رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ایک آیت رکھی ہے کہ جس کو اکثر افراد پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تم میرا شکریہ ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، کفران نعمت نہ کرو، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بس یہاں پہ ایک لفظ کہنے کو جی چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جانے اہل بیت اطہار نے خدا کا تذکرہ کس انداز سے کیا اور کیسے عالم میں کیا کہ اللہ نے کہا کہ اہل بیت تمہارے تذکرہ کرنے کی جزا کم سے کم یہ ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تمہارا تذکرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر گوشے میں آپ جائیے آپ کو حسین کا عزادار مل جائے گا، ہر مذہب میں جائیے آپ کو ہر مذہب میں ملے گا۔ حسین کو ماننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہو، حسین کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی انسان ہو۔ اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا آج کی مجلس مجلس حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اور با روایت 17 سفر المظفر جو آپ کی تاریخ شہادت ہے اس کے حوالے سے یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ تو میں پہلے اپنے بچوں کو بتاؤں کہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کون ہے، مختصر سا آپ کی سوانح عمری۔ یہ بات بڑے بھی یاد کریں گے اور بچے بھی یاد کریں گے۔ امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام 11 ذی قعدہ 148 ہجری میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ 11 ذی قعدہ 148 ہجری۔ آپ کے جانے کی تاریخ جو آپ کی تاریخ شہادت ہے 17 سفر المظفر جو کل کی تاریخ آنے والی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 30 سفر المظفر ماہ سفر کا آخری ایام، اور 202 ہجری اور ایک روایت میں 203 ہجری۔ یہ دو تاریخیں ہیں مولا کی شہادت کی۔ آئے کون سی تاریخ کو؟ 11 ذی قعدہ 148 ہجری۔ اس دنیا سے کب گئے ہیں؟ 17 یا 30 سفر المظفر اور 102 یا 3 ہجری۔ اس حوالے سے جو امام کی عمر ہے، مدت حیات ہے آپ کی، وہ 54 اور 55 سال ہے۔ 48 سے 102 54 اور 48 سے 103 یعنی 55 سال، یہ آپ کی عمر ہے۔ اس عمر کے اندر یہ آپ کی ولادت سے لے کے شہادت تک آپ نے جتنی عمر پائی ہے وہ یہ ہے، مگر آپ کی مدت امامت کتنی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سے پہلے والا امام اس دنیا سے جائے گا تب بعد میں آنے والے امام کی امامت کا آغاز ہوگا۔ یہ میں سلسلہ اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ معصوم کی شب شہادت ہے اور بچوں کو اتنی نالج ہونی چاہیے۔
لہذا اب اس کے لیے دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہمارے 7ویں امام کی شہادت کب ہوئی۔ جب 7ویں امام کی شہادت ہوگی اس کے بعد میں اسرار اور رموز امامت 7ویں امام نے 8ویں کے حوالے کیے اور پھر 8ویں کی امامت شروع ہوگی۔ تو اب اس کے لیے علماء نے لکھا کہ 25 رجب المرجب 183 ہجری 183 امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے گئے۔ 183 سے اور 103 تک یہ 20 سال بنتے ہیں، اور 102 اور 200 103 نہیں 203 اور 202 ہجری تک 19 سال۔ تو آپ کی جو مدت امامت ہے وہ اگر 202 سال میں آپ کی شہادت مانی جائے تو 19 سال ہے، اور اگر 203 میں شہادت مانی جائے تو کتنے سال کی امامت ہے آپ کی؟ 20 سال کی۔ تو میرے بچوں کو یہ بات یاد ہوئی، مولا کی 8ویں امام کی مکمل عمر کتنی؟ 55 سال، مدت امامت 20 سال۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اس امام کی تو آپ کو معلوم ہوئی تاریخ ولادت اور شہادت، مگر جب مدت امامت میں آئیں گے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے والے امام کس تاریخ میں گئے ہیں، کس ہجری میں گئے ہیں۔ تو ایک امام سے دو معصوموں کی تاریخ شہادت اور تاریخ ولادت ہمیں آپ ملتی۔ آپ کی والدہ گرامی کا نام جناب نجمہ خاتون ہے، بہت سے علماء نے تکتم بھی لکھا ہے، اور جب آپ کی والدہ آپ کے یہاں آئی ہیں، آپ کے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم کے یہاں، تو آپ نے ان کا نام طاہرہ رکھا، اور آپ کا لقب یا تو یہ لقب تاریخ اہل بیت میں کسی اور بیوی کا نہیں ہے جو آپ کا لقب ہے، یا تو مادر حضرت ابو الفضل عباس کا لقب ہے ام البنین، یا 8ویں امام علی رضا کی والدہ جناب نجمہ خاتون کا لقب ہے ام البنین۔ اس کے علاوہ کسی اور بیوی کا نام یہ لقب نہیں ہے، یا مادر حضرت ابو الفضل عباس یا مادر حضرت امام رضا، آپ کا لقب ام البنین۔ آپ کی زوجہ کا نام جناب سبیکہ خاتون ہے۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ جس کی مجلس میں ہیں، جس کے پروگرام میں ہیں، اگر اس کی مجلس میں ہمیں اس کے حوالے سے باتیں نہ بتائی جائیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ میری یہ ایک عام طریقے سے عادت ہے اور میں اس کو اکثر کہتا بھی ہوں کہ جب جس معصوم کی ولادت یا شہادت ہو تو ذاکر کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ اسی معصوم کے حوالے سے گفتگو کریں۔ اب بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایام فاطمی آ رہے ہیں اور خطیب آیا، اس کے اپنے 3 مجلسیں جو ہیں فضائل مولا علی میں یاد ہیں، اور اس نے فضائل مولا علی پڑھے اور ایک روایت جناب شہزادی کے حوالے سے مصائب کی بیان کی اور ایام فاطمیہ میں ہو گئے مجلس۔ ایام فاطمیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہزادی کو بیان کریں، شہزادی کی سیرت کیا ہے، شہزادی کا اخلاق کیا ہے، شہزادی کی عبادتیں کیا ہیں، شہزادی کی ریاضتیں کیا ہیں، شہزادی شوہر کے گھر میں، شہزادی باپ کے حق میں، باپ کے گھر میں، شہزادی بچوں کے ساتھ۔ لہذا جس معصوم کی ولادت کی شہادت ہو اس کے حوالے سے بیان ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ جس کی مرضی ہو اس کا بیان کر لیں، وہ بھی چلے گا۔ کیا؟ اس لیے کہ بہت سے یہی تعویل بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں، تو جس کی مرضی ہو اس کا تذکرہ کر لیجئے۔ یہ ان کے لیے بات ہے کہ جو اپنے ایک پیٹرن کے اوپر جنہیں چلنا ہے اور جو انہیں آنے کے بعد میں ایک ان کا انداز ہے، ان کا سٹائل ہے، اس کو اپنے جو پڑھنا ہے وہ پڑھا اور چلے گئے۔ مگر اتنا تو شعور ذاکر کو بھی ہونا چاہیے اور مومنین کو بھی ہونا چاہیے کہ جو مناسبت ہے اس کے حوالے سے اگر معصوم کے اقوال نہ پہنچے، معصوم کی سیرت نہ پہنچے، معصوم کا کردار نہ پہنچے، معصوم کی سوانح ابنی نہ پہنچے تو پھر فائدہ کیا؟ اسی مناسبت سے جس قول امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا ہے اور محور سخن قرار دیا ہے، مولا فرماتے ہیں، یہ باتیں یاد کیجیے، مولا نے فرمایا کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون فیہ ثلاث خصال، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 3 صفتیں نہ پائی جاتی۔ ایمان اور مومن کہلانا یہ بہت
مشکل بھی ہے، بہت آسان بھی ہے۔ مشکل اس لیے ہے کہ جو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے طریقہ زندگی گزارنے کے بتائیں، اگر ان طریقوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہے تو سبحان اللہ۔ اسی لیے میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مولا علی کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں علی امیر المومنین ہے کہ نہیں؟ علی امام المتقین ہے۔ تو اگر علی امام المتقین ہے تو پہلے صف متقین میں آنا پڑے گا، تبھی تو علی امام ہوں گے۔ علی امیر المومنین ہے، اگر علی کو اپنا امیر ماننا ہے تو پہلے صف مومنین میں آنا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ علی ہر انسان کا امیر ہے، ایسے نہیں ہے کہ علی ہر انسان کا امام ہے۔ امام کائنات کے ہیں، مگر جو فالو کرے گا کہلائیں گے اس کے۔ کیسے؟ مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید کس کے لیے کتاب آئی ہے؟ مسلمانوں کے لیے ہے، سب کے لیے؟ قرآن مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن عالمین کے لیے کتاب ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں نے ارشاد فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ تو جس کے اوپر لوگوں کا اطلاق ہوگا قرآن اس کی کتاب ہے۔ ویسے ہی ہمارے نبی، جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نبی نہیں ہے تنہا، عالمین کے لیے اللہ نے رسول کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے نبی ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو پھر یہ مسلمانوں سے مخصوص کیسے ہوگا اور قرآن میں مسلمانوں سے مخصوص ہو گیا؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے انہیں فالو کرا تو مسلمانوں کے رسول کہلائے۔ جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پیغمبر پہ ایمان لائے، پیغمبر کے اسلام کو فالو کیا، پیغمبر کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، وہ مسلمان کہلائے۔ اسی لیے پیغمبر مسلمانوں کے پیغمبر کہلائے، ورنہ پیغمبر مسلمانوں کے نہیں ہیں، عالمین کے لیے۔ ویسے قرآن ھدی للناس، عالمین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مگر چونکہ اس قرآن سے کسب فیض کیا ہے مومنین نے، متقین نے، صاحبان ایمان نے، مسلمانوں نے، اس لیے یہ کتاب ہو گئی مسلمانوں کی، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا آٹھویں امام نے کہ لا یکون المؤمن مومنا، مومن اس وقت تک انسان بن ہی نہیں سکتا۔ کب تک؟ حتی لا یکون فیہ ثلاث خصال، جب تک اس کے اندر 3 سنتیں نہ پائی جاتی ہوں، 3 عادتیں نہ پائی جاتی ہوں۔ پہلی، السنت من ربہ، ایک عادت اگر اللہ کی بندے میں ہے تو یہ درجہ ایمان کے قریب کرتی ہے۔ سنت من ربی، سنت من نبی ہی، ایک سنت اور ایک عادت اور ایک خصلت نبی کی، وہ سنت من ولی ہی، اور ایک عادت اور ایک سنت ولی خدا کی۔ پہلی ایک اللہ کی سنت، دوسرے رسول اللہ کی سنت، تیسرے اس کے ولی کی سنت۔ فَأَمَّا السُّنَّةُ مِن رَبِّهِ، وہ سنت کے جو اللہ میں ہے اور بندے میں ہو تو مومن کہلائے گا۔ کتمان و سر ہی، لوگوں کے راز کو چھپانا، اللہ کی سنت۔ اللہ سے کوئی شے چھپی ہوئی ہے؟ ہمارے خیال اور ذہن میں آنے سے پہلے اللہ کو اس چیز کی نالج ہوتی ہے۔ یعلم ما فی الصدور، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو ہمارے سینوں میں ہے، اللہ اس سے واقف ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم اللہ کو ہے، اس نے اپنے غیب کے اوپر کسی کو ظاہر نہیں کیا۔ الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے اسے کہ جسے اللہ نے مرتضی بنایا ہو، جسے اللہ نے اپنی غیب سے مطلع کیا ہو۔ تو پہلی صفت اللہ کی جو بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ جس کے بعد وہ بندہ دائرہ ایمان میں آئے گا، کیا ہے؟ کتمان و سر، اس کے راز کو راز رکھنا۔ اگر کسی انسان کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اسے چھپانا۔ اب ذرا سوچیں ہم،
اگر کسی کا عیب معلوم ہو جاتا تو ہم 4 میں کہتے ہیں چھپاتے ہیں؟ چلیے یہ تو چھوڑیے، وہ عیب اور وہ راز کہ جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جہاں کے اوپر مشاہدہ عینی ہو، نظروں سے دیکھا ہو، کانوں سے سنا ہو، جہاں جھوٹ کا شائبہ نہ ہو، اگر وہ راز معلوم ہے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اسے چھپاؤ۔ مگر ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ایک نے جھوٹے نے آنے کے بعد میں کہہ دیا ارے آج فلاں صاحب کے بارے میں ہم نے ایسے سنا ہے، اب اس نے 2 سے، 2 نے 4 سے، 4 نے 5 سے، 5 نے 6 سے، پتہ لگا کہ جھوٹ بات تھی، پوری قوم کے اندر پھیل گئی، وہ آدمی بیچارہ رسوا ہو گیا۔ اب جب بعد میں تحقیق کی گئی تو بات غلط تھی، مگر عزت کا جنازہ تو نکل گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے، صاف صاف اعلان ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبردار اگر کوئی تمہارے پاس فاسق و فاجر خبر لے کر آئے، پہلے خبر کی تحقیق کر لو۔ ایسے نہیں ہے کہ سنا اور سننے کے بعد آپ نے بیان کر دیا۔ مولا امام حسن سے پوچھا گیا مولا حق اور باطل میں کتنا فرق ہے؟ مولا نے فرمایا 4 انگشت کا فاصلہ ہے، آنکھ سے دیکھا حق ہے، کان سے سنا باطل ہے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے بلوائے عام میں پھیلا دیا۔ لہذا پہلی چیز کیا کہ اللہ کے سنت کا راز کو باقی رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے غیب کے اوپر کسی کو مطلع نہیں کیا۔ عالم الغیب اللہ ہے کہ نہیں؟ اچھا یہاں کے اوپر میں بات لے کے آیا ہوں تو یہ بات بچے ذرا غور سے سنیں اور جوان بھی۔ اللہ علم غیب جانتا ہے؟ بولیے گا ذرا، آواز بولیے ذرا تیز۔ جانتا ہے اللہ غیب؟ اللہ علم غیب جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ اللہ غیب نہیں جانتا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کی تعریف کیا ہے؟ جو چیز نظر نہ آ رہی ہو وہ غیب ہے۔ یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، چونکہ ہماری نظریں وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ اللہ غیب اس لیے نہیں جانتا کہ کائنات میں کوئی شے ایسی ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا ہو۔ ہے کوئی ایسی شے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ عالم الغیب ہے؟ نہیں ہے۔ اور پھر آیت ہے قرآن کی، لا یعلم الغیب الا ہوا، غیب کوئی جانتا ہی نہیں علاوہ اللہ کے۔ آیت کو کہاں لے کے جائیں؟ اور اگر آیت کو مانے میں آپ سے پوچھوں اس کا مطلب کوئی شے ہے کہ جس کو اللہ نہیں جانتا، آپ کہیں گے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ خود گمراہی پھیلانے کے لیے آئے۔ ہر شے اللہ جانتا ہے کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی تو پھر اللہ غیب نہیں جانتا؟ قرآن کہہ رہا جانتا ہے۔ یہ غیب خدا کی بنسبت نہیں ہے، ہماری بنسبت ہے۔ جو چیزیں ہم غیب سمجھتے ہیں، جو چیزیں ہمارے اعتبار سے غائب ہیں اور جنہیں ہم نہیں جانتے، اللہ اس غیب کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے اعتبار سے کائنات میں کوئی شے غیب نہیں ہے، یہ غیب ہمارے اعتبار سے۔ ہمیں نہیں معلوم اس ٹائم سورت میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے غیب پہ ایمان رکھنا یہ متقین کی پہچان ہے۔ اللہ نے صاف قرآن مجید میں کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پہ ایمان ہمیں رکھنا ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ کے اعتبار سے کوئی شے غیب نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی؟ لہذا پہلی شے کتمان السر، راز کا فاش نہ کرنا، یہ اللہ کی سنت۔ اب زمانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط پڑ رہا ہے، خشک سالی ہے، لوگ پریشان ہیں، نبی اللہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں ہاتھوں کو جوڑا، یا نبی اللہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ کو حطور پہ جانے کے بعد اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ جانے کے بعد اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ بارش کر دے، قحط سالی ہے، نہ زمین سے کچھ پیدا ہو رہا ہے نہ آسمان سے پیدا بارش ہو رہی ہے، تنگ ہو چکے ہیں خشکی کی وجہ سے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا جا کے اللہ سے کوہ طور۔ جناب موسیٰ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا
پروردگار قوم نے پوچھوایا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بارش نازل کر دے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہمیں بارش نازل کرنے میں کوئی شے نہیں رکاوٹ ہے، مگر یہ ہے کہ تمہاری قوم میں ایک انسان گنہگار ہے کہ جب تک وہ تمہاری قوم میں رہے گا میری بارش وہاں تک نہیں پہنچے گی۔ ایک آدمی تمہاری قوم میں گنہگار ہے۔ اب جناب موسیٰ آئے اور آنے کے بعد پوری قوم کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد میں غضب کے عالم میں جناب موسیٰ ہے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ پوری قوم کو ایک آدمی نے بدنام کر رکھا ہے، اور ایک آدمی سماج کے اندر گنہگار ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں کر رہا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ قوم سے اٹھ کے چلا جائے، اس ایک کی وجہ سے پوری قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پورے بھرے مجمع کے اندر اگر ایک آدمی اٹھ کے چلا جائے تو اس کی عزت کیا رہ جائے گی؟ عزت بھی ختم ہو جائے گی، یہ معلوم بھی ہو جائے گا کہ گنہگار کون ہے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے غضب کے عالم میں کہا، جناب موسیٰ کی ہیبت بہت مشہور تھی، آپ نے سنا ہوگا ہے موسیٰ کی ہیبت ہے، تو جناب موسیٰ کی ہیبت اتنی خطرناک تھی کہ علماء نے بیان کیا جب جناب موسیٰ غیظ اور غضب میں آتے تھے تو آپ کے جسم کے رونگٹے جو ہوتے نا کھڑے ہو جاتے تھے، ان سے خون ٹپکنے لگتا تھا۔ تو موسیٰ کی ہیبت بہت خطرناک تھی، لہذا جناب موسیٰ نے کہا کہ وہ گنہگار یہاں سے چلا جائے۔ اب جو مجرم ہوتا اسے معلوم تو ہوتا، اسی لیے ایک اردو میں مقولہ کہا جاتا کہ سامنے والا جھوٹ بول کے آپ کو تو مطمئن کر سکتا ہے مگر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، اپنے نفس کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اسی کو کہا ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کتنا ہی عذر خواہی کر لے مگر اسے معلوم ہے کہ میں رانگ ہوں یا رائٹ۔ تو آپ جھوٹ بول کے سامنے والے کو مطمئن کر سکتے مگر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ اب اسے تو معلوم ہے کہ میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ نے کہا اور اسے معلوم ہوا، اس نے فوراً سچے دل کے ساتھ وہیں بیٹھے بیٹھے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کہ پروردگار تیرا گنہگار اور مجرم بندہ میں ہوں، لہذا تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ ابھی اس نے دعا مانگی اور سچے دل سے مانگی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کا قبول ہونا تھا کہ باران رحمت اور ابر رحمت آسمان کے اوپر چھانے لگا، بادل آنے لگے، لوگوں نے دیکھا ہاں بارش کا ماحول ہو گیا۔ ابھی مجمع پوری طریقے سے محفل سے برخاست ہونے کے بعد اپنے گھر نہ پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ اب جناب موسیٰ نے کہا اچھا ایک تھا مجرم اور پتہ بھی نہیں چلا اور بارش بھی آ گئی۔ اگلے روز جب پہنچے تو کہا پروردگار تو نے تو کہا تھا ایک مجرم ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں ہم باران رحمت کو نازل نہیں کریں گے۔ کوئی مجمع سے اٹھا بھی نہیں اور بارش آ بھی گئی۔ کہا موسیٰ بالکل صحیح کہا، مگر جب تم نے اعلان کیا تو اس نے وہیں سچے دل کے ساتھ ہم سے توبہ کی اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اب یہاں کے اوپر میسج ہے کتمان و سر ہی، راز کو چھپانا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا پروردگار وہ کون سا تیرا مومن بندہ ہے؟ ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے اس کا نام تمہیں جب نہ بتایا جب وہ ہمارا دشمن تھا، اب تو دوست بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، اب تو ہمارا دوست بن گیا ہے۔ جب وہ ہمارا دشمن تھا ہم نے جب اسے رسوا نہ کیا تو اب تمہیں نام بتا کے اسے ذلیل کرا دیں؟ اب تو مومن ہو گیا ہے، ہمارا دوست بن گیا ہے۔ اللہ اپنے دشمنوں کے گناہوں کو بھی ظاہر نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ لہذا اللہ کی ایک سنت اگر آپ کو مومن بننا ہے، مولا کا قول ہے میرا نہیں ہے، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں۔ اگر دائرہ ایمان میں داخل ہونا ہے، اپنے کو مومن ثابت کرنا ہے، تو مولا نے فرمایا مومن کی 3 صفتیں۔
پہلی صفت دوسرے کے راز کو چھپانا. یہ اللہ کی صفت کس میں ہونی چاہیے؟ بندے میں ہونی چاہیے. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ، اس کے نبی کی سنت مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ اس انداز سے رہنا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ برا نہ کریں، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ انہیں نقصان نہ پہنچائیں، اگر وہ آپ کے دشمن ہیں تو آپ اس کے دشمن نہ بنیں. لوگوں کے ساتھ آپ پیار سے رہیں، لوگوں کے ساتھ میل محبت کے ساتھ میں رہیں، لوگوں کے ساتھ اس انداز سے رہیں کہ سامنے والا اپنے کردار پہ خود شرمندہ ہو جائے کہ میں غلط ہوں، یہ صحیح ہے. اسی لیے اخلاق اور کردار جو ہوتا ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان لوگوں کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اخلاق ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان آپ کے اخلاق کا گرویدہ ہو گیا اور آپ اسے پسند آ گئے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس آدمی کو آپ کے دل سے نکال دے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کا دل اپنے اخلاق سے جیتا ہے. اسی کو مولا نے فرمایا، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو افراد کو پیسوں سے خریدتے ہیں، اخلاق سے نہیں خریدتے. پیسوں کا خریدا ہوا دھوکہ دے سکتا ہے، مگر اخلاق کا خریدا ہوا مر تو سکتا ہے مگر دھوکہ نہیں دے سکتا. صلوات پڑھیں گا عظمت محمد و آل محمد. لہذا سنت من نبی، ایک سنت اور ایک عادت اس کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ نبی کی ہونی چاہیے. اور نبی کی کیا؟ مدارات الناس، لوگوں کے معاملات کو برطرف کر دینا، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف کر دینا. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آپ نے ستانے والوں کو بھی کبھی پلٹ کے تو نہیں کہا. آپ ہمیشہ راستے سے گزر رہے ہیں، لوگ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ آپ پہ اجڑیاں ڈال رہے ہیں، لوگ آپ پہ کوڑا ڈال رہے ہیں. اگر ہم جیسا مولوی ہوتا نا اس ٹائم میں، اور اگر کہیں ہم تبلیغ کرنے کے لیے جائیں، کچھ چھت سے جو ہے نا روزانہ ہمارے پہ کوڑا ڈال لے، مار پیٹ کے نکل لیں گے یہاں سے. عجیب آدمی ہے، روزانہ کوڑا ڈالتا ہے ہماروں. کون سی عداوت ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مگر وہ کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے. اخلاق کی پاور کیا ہے وہ بتانے کے لیے آئے تھے. لہذا لوگ راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، وہ جھڑیاں ڈال رہے ہیں، کوڑے ڈال رہے ہیں، پیغمبر مستقل اسی راستے سے جاتے ہیں. بوڑھی ہے، کوڑا ڈال دیتی ہے، اوجھڑی پھینک دیتی ہے، مگر پیغمبر نے نہ راستہ بدلا نہ اس سے تو کہا. اب ایک روز پیغمبر جب نکلے اور نکلنے کے بعد دیکھا کہ کوڑا نہیں پڑا تو آپ ٹھہرے کہ آج یہ عورت نہیں ہے، کہا یہ بیمار ہو گئی ہے، آپ پہ ایمان نہیں رکھتی ہے، کافرہ ہے. آپ گھر پہنچے عیادت کو، جانے کے بعد پوچھا کہ بوڑھی خیریت تو ہے، طبیعت ناسازگار ہے؟ تو کافرہ تھی. کہا اچھا میں بیمار ہوں تو بدلہ لینے کے لیے آئے ہو. پیغمبر نے درس بھرا جملہ، اخلاق بھرا جملہ کہا، بوڑھی میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ تو بیمار ہے. اسی لیے معصوم نے ارشاد فرمایا، عائد المریض یخوض فی الرحمہ، وہ انسان جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت خدا میں داخل ہوتا ہے جس وقت میں وہ مریض کی عیادت کرتا ہے. اللہ کی رحمت اسے حصار کیے ہوئے ہوتی ہے، مگر جو خود رحمت للعالمین ہو. اب جو پہنچے اور جانے کے بعد کہا کہ میں تجھ سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، تیری عیادت کے لیے آیا ہوں. کہ واقعی آپ کا ایسا کردار ہے، اگر آپ میری عیادت کے لیے آئے تو ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لوں. نبی نے ہاتھ بڑھایا، اس بوڑھی کافرہ نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. یہ ہے نبی کے اخلاق کا کرشمہ، یہ ہے مدارات الناس.
لوگوں کے درمیان اس انداز سے رہنا کہ اگر آپ کو کوئی اذیت بھی دے رہا ہے، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو آپ اسے معاف کر دیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے بھی بدلہ لینے کی، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کی صحت اچھی ہے، آپ مضبوط ہیں، آپ سیاسی اعتبار سے مضبوط ہیں، آپ کے تھانہ کچہری کوتوالی چوکی میں بھی تعلقات ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سے طاقتور ہو تو اس سے بدلہ نہ لو۔ آئیے نہج البلاغہ پڑھیں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیا درس ہے مولا کی زندگی میں۔ مولا فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ مولا نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن کمزور ہے اور تم طاقتور ہو تو اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کمزور پہ ظلم نہ کرنا، بدلہ نہ لینا۔ پھر مولا کیا کریں؟ مولا نے فرمایا چونکہ اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اس سے اونچا رکھا ہے، اللہ نے تمہیں اس سے زیادہ پاور دی ہے، اللہ نے تمہیں اس سے زیادہ طاقت دی ہے، اس سے زیادہ جو تمہیں طاقت دی ہے اس طاقت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دو۔ ایسا رہنما ملے گا کوئی؟ ایسا ہادی ملے گا کوئی؟ جو اللہ نے تمہیں طاقت دی اس طاقت پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس شے پہ اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اب بات آگے تو میں عرض کر دوں، مولا کا دور ہے، ایک سامنے والا آدمی ہے اور آنے کے بعد میں بیٹھا ہے، بھوکا پیاسا ہے، خاموش ہے، اسے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا تو فاقے سے یہ میسج ہے، غور سے سنیے گا۔ اگر مجلس میں بیان کی جانے والی ایک بات بھی ہمارے ذہن و دل و دماغ میں اتر کے ہم نے اس پہ عمل کر لیا تو یقین جانیے پڑھنے والے کے لیے بھی قیامت تک باعث ثواب ہے اور عمل کرنے والے کے لیے۔ مولا نے کہا بھائی یہ بتاؤ جب ملتا ہے تو کیا کرتے ہو، نہیں ملتا تو کیا کرتے ہو؟ غور سے سنیے، مولا جب ملتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ ملتا ہے تو کھاتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ کام تو وہ جانور جو دروازے پہ بیٹھتا ہے وہ بھی کرتا ہے، آپ نے ٹکڑا ڈالا اس نے کھا لیا، نہ دیا صبر کر رہا ہے نہیں ایسا؟ مولا صحیح کہہ رہے ہیں، کبھی آپ میں اس میں فرق کیا ہے؟ مولا صحیح، مولا پھر کیا کریں؟ مولا نے کہا اگر ملے تو انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرو، اس لیے کہ جو راہ خدا میں ایک درہم خرچ ہوتا ہے اللہ اس کے کئی سو گنا انسان کو عطا کرتا ہے، کئی سو گنا۔ اور اگر نہ ملے تو اللہ کا شکر کرو۔ شکر نعمت کے ملنے پہ نہیں ہوتا۔ مولا نے ایک انسان سے پوچھا، بولے بھائی کھانا کھا لیا شکر کر لیا؟ مولا جی۔ کہا یہ شکر کی تھرڈ کوالٹی ہے کہ نعمت پانے کے بعد شکر ادا کرو۔ کھانا کھا لیا، پروردگار تیرا شکر ہے پیٹ بھر گیا، یہ شکر کی تھرڈ کوالٹی ہے، سب سے گھٹیا قسم کا شکر جو نعمت پانے کے بعد ہو۔ شکر اگر نعمت نہ ملے تو کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں، آیت پڑھتا ہوں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ پروردگار ہے ہی نہیں، شکر کہاں سے ادا کریں؟ اللہ نے کہا اگر نہیں ہے تو شکر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم شکر ادا کرو گے نہ ہونے پہ، یہ شکر بندے کی زبان سے بلند ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں پہنچے گا، اللہ اسی شکر کو آسمان سے نعمت بنا کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ اس شکر کو نعمت بنا کے تمہاری جھولی میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ کا، نہ ملے تو شکر کرو، اور اگر ملے تو راہ خدا میں خرچ کرو۔ کچھ در پہ سائل آئے منع نہ کرو، پریشان ہیں عطا کرو، مصیبت زدہ ہے دے دو،
کیوں؟ دینے کا کام ہے خدا کا، اس نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں نے بندوں کو اس قابل بنا دیا کہ میرا کام بندہ کرے۔ آپ کبھی اس غرور میں نہ آئیے کہ بہت پیسہ ہو گیا، بہت اونچے آدمی بن گئے۔ لہذا جب ہو الانفاق فی سبیل اللہ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، اور ایک درہم راہ خدا میں خرچ ہونے والا بتاؤں اس کا اجر کیا ہے؟ قرآن مجید پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت منہ سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت۔ اللہ نے فرمایا وہ افراد کہ جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ افراد کے جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہے ایک درہم کی مثال کمثل حبہ، وہ افراد جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسے؟ ایسے کہ جیسے گیہوں کا ایک دانہ، حبہ گیہوں کے دانے کو کہتے ہیں۔ ایک درہم کی مثال کیسی؟ جیسے ایک دانہ، 1 روپیہ لیجیے، ہم نے 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کیا، اللہ نے فرمایا یہ 1 روپیہ گیہوں کے ایک دانے کی برابر۔ انبتت منہ سبع سنابل، جب کسان اس ایک گیہوں کے دانے کو ہل چلا کے زمین میں بوتا ہے، اللہ ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ قرآن پڑھا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں میں آپ۔ انبتت منہ سبع سنابل، اللہ نے اس ایک دانے سے 7 بالیاں پیدا کی، ایک کا کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گئے نا۔ وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ نے ہر بالی میں 100 دانے پیدا کیے۔ ایک کا کتنا ہو گیا؟ 1 سے 7 بنا، 7 سے 700 ہو گیا، ایک کا 700 ہو گیا نا۔ ابھی آیت رکی نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور پھر اللہ جیسی جس کی نیت خرچ کرنے والے کی ہوتی ہے، اس نیت کو دیکھتے ہوئے اللہ جسے چاہتا ہے اس کا ڈبل کر دیتا ہے۔ یہ نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ نے اچھے کام کی نیت کی نا تو اللہ 1 نیکی لکھ دیتا ہے، اور برے کام کی نیت کی تو اللہ لکھتا نہیں ہے۔ اور جب آپ نے اچھا کام کر لیا تو اللہ اسے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 برابر۔ مولا سے پوچھے گا مولا اس نے ابھی نیکی کا ارادہ کیا، اور اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں فرشتوں سے کہنے کے بعد ایک نیکی کو لکھوا دیا، ابھی ارادہ کیا ہے، نیکی نہیں، نیکی کے ارادے پہ اللہ نے اسے اجر دے دیا۔ مولا ایسا کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا نیکی کے ارادے پہ اللہ نے اسے اجر اس لیے دیا، اس لیے کہ نیتوں میں ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے۔ ریاکاری کائے میں آتی ہے؟ میں 100 روپے دے رہا ہوں، دوست دیکھ لے کے یہ دے رہے ہیں، عمل میں ریاکار۔ میں نے نیت کی کہ میں 100 روپے صدقہ دوں گا، کسی معلوم ہے کسی کو؟ اگر میں نیت میں سچا ہوں، اللہ نے کہا 1 نیکی فوراً لکھ دو، ابھی دیا نہیں ہے، کہ نیت نیکی کی ہے۔ تو اللہ نیتوں پہ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ نیتوں میں ریاکاری شامل حال نہیں۔ ریا کہاں ہوتی ہے؟ عمل میں ہوتی ہے۔ لہذا 1 کا کتنا ہو گیا؟ 700 تو ڈن ہے، ہر آدمی کا ہے، مگر پھر اگر کسی کی نیت اچھی ہے تو اللہ جسٹ ڈبل۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مالدار ہونے کا طریقہ بتایا، مولا نے فارمولہ بتایا، جسے چاہت ہے کہ وہ مالدار ہو، مولا کے اس طریقے پہ عمل کرو۔ مولا فرماتے ہیں اذا املقتم فتاجر اللہ بالصدقہ، نہج البلاغہ کے اندر مولا نے ارشاد فرمایا جب تم فقیر ہو جاؤ اللہ سے صدقے کے ذریعے تجارت کرو، صدقہ دو، اللہ سے تجارت کرو، اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لو بزنس میں۔ لوگوں کو بناتے ہو نا پارٹنر، اللہ کو بنا لو۔ دنیا کا ہر پارٹنر بنایا ہوا دھوکہ دے سکتا ہے، ہر پارٹنر، مگر اللہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ دھوکہ بھی نہیں دے گا، اور جو اس کے حصے کا ہے وہ بھی نہیں لے گا، وہ بھی آپ ہی کو عطا کر دے گا۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔
جماعتیں پہنچ رہی ہیں، لہذا 700 کا 1400 کر دیا، پھر بھی آیت ختم نہیں ہوئی۔ واللہ واسع علیم، اللہ اس کے بعد میں بھی واسع ہے، اس کے خزانوں میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ وہ 1400 دینے کے بعد میں پھر جسے چاہے وہ جتنا دے، اس کی حکومت کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے خزانے بانٹنے سے ختم ہوتے ہیں، اللہ کے خزانے بانٹنے سے بڑھتے ہیں۔ یہی ہے کہ پتہ نہیں ایک وقت میں کائنات اسے پکار رہی ہے، نہ تو آواز، کسی کی آواز کسی سے جب ٹکراتی ہے تو اسے مشتبہ نہیں کرتی۔ ابھی 50 لوگ باہر سے کھڑے ہونے کے بعد جناب کو آواز دیں، جناب 50 آدمی ایک ساتھ بولا، مجھے نہیں معلوم کون سی کس کی آواز ہے، مگر اگر ساری کائنات ملنے کے بعد میں بھی ایک وقت میں رب کو پکارے تو سب کی آوازیں مشتبہ نہیں، وہ سب کی آوازیں سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کی مرادیں سنتا ہے، پھر ان کی اوقات کے اعتبار سے انہیں عطا کرتا ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، برا نہ لگے تو، 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ رہنے کے لیے بہترین جگہ اپنی اوقات، اور جھانکنے کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنا گریبان۔ آپ دنیا میں کبھی فیل نہیں ہو سکتے، جہاں بھی رہیے اپنی چادر کو دیکھیے کہ کتنی بڑی ہے، جتنی بڑی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائیے، اور اگر زیادہ پھیلا دیے تو کبھی پیر کھلیں گے کبھی سر۔ جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں رکھیے، اس لیے کہ اللہ کبھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا۔ اللہ وہ نہیں دیتا کہ جو ہمیں اچھی لگے، اللہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ دے دے اس کی نعمت ہے، وہ نہ دے اس کی حکمت ہے، وہ دے کے لے لے اس کا امتحان ہے۔ ہم کون سی چیز دنیا میں لے کے آئے تھے؟ ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ پروردگار بالکل باڈی صحیح ہونی چاہیے جب دنیا میں جائیں۔ ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ آنکھ کان ناک پیر پوری باڈی صحیح ہونی چاہیے، ہمارا تو وجود بھی نہیں تھا۔ اللہ نے ساری چیزیں تو بغیر مانگے آپ کو عطا کر دی۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی غذا کا اہتمام کر دیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ دنیا میں آنے سے پہلے آمد کا 9 مہینے پہلے اطلاع دے دیتا کہ اب آنے والے ہیں، مگر جب انسان دنیا سے جاتا تو 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں بتاتا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں کام کرو تو ایسے کہ جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور عبادت کرو ایسے، توبہ ایسے کرو کہ جیسے اسی لمحے مر جانا ہے۔ یہ دنیا ہے، جب انسان یہاں جیتا ہے تو جیتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی مرے گا نہیں، اور مر ایسے جاتا کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ 2 3 4 5 6 مہینے بزرگان یاد رکھتے ہیں، عزیز اقارب اولاد، بس اس کے بعد تھا شکل بھی ذہن سے نکل جاتی ہے، شکل بھی ذہن سے نکل جاتی ہے، پھر اپنے بھی یاد نہیں رکھتے۔ اگر اولاد اچھی ہے تو فاتحہ خوانی کرا دے گی، قرآن خوانی کرا دے گی، کار خیر کرا دے گی، اور اگر اولاد بھی نالائق ہے تو کمایا آپ نے ہے، سزا آپ بھگتیں گے، مال کو استعمال یہ کرے گی۔ اسی لیے عزیزان ایمان، دنیا کے اندر خداوند عالم فرماتا ہے کہ بہترین کار خیر وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے یہاں کر کے چلے جاؤ، اس امید پہ کبھی نہ رہنا کہ اولاد کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دسترخوان لگا ہو، پلیٹ سجی ہو، کھانا رکھا ہو، اور آدمی بیٹھا رہے کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا بیٹا کھلائے گا، تو بیٹا بھی تو پوچھ لے گا نا ابا کھا کیوں نہیں رہے جب ساری چیزیں ہیں تو؟ جو آدمی اپنے آپ نہیں کھا سکتا وہ یہ کیسے سوچ رہا کہ بیٹا کھلا دے گا؟ اگر آپ کے اپنے من سے کار خیر میں فی سبیل اللہ اور راہ خدا میں پیسہ خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو آپ کبھی یہ نہ سوچئے کہ اولاد کر دے گی۔ اپنے ہاتھوں سے جو خرچ کرو گے وہ ملے گا۔ تو 1 روپیہ راہ خدا میں 1400، پھر اس کے خزانے کم نہیں ہیں، وہ جسے جتنا عطا کرنا چاہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر ملے تو راہ خدا میں خرچ کرو۔ یہ راہ خدا میں خرچ کرنا واجب خمس اور زکوٰۃ والا نہیں، اس سے الگ ہے، وہ تو واجب حق ہے جو اللہ نے ہمارے مال میں رکھا ہے۔ خمس اور زکوٰۃ وہ واجب،
اس کے علاوہ اپنے پاکٹ پرسنل منی سے رائے خدا میں خرچ کرو۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ اگر خالی مل گیا کھا لیا، نہ ملا صبر کر لیا، تو یہ تو کتا بھی کرتا۔ پھر اس میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ انسان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ملے تو راہ خدا میں خرچ کرو، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، پروردگار تیری مصلحت ہے جو تو نے اس حال میں رکھا ہے، ورنہ تو دنیا میں آنے سے پہلے غذا کا اہتمام کر رہا ہے تو اب کیسے بھوکا سلا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے تفضل، اس کے من و احسان، فضل و کرم کی اور کتنی بڑی مثال میں آپ کے دوں کہ جو اللہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں نعمتیں ملے۔ اگر اللہ ہمارے عمل کے اعتبار سے ہمیں اپنی نعمتیں دیتا تو پتہ نہیں کتنے کتنے دن، مہینے، سال میں بھوکے رہا کرتے۔ اگر ہم اپنے یہاں کسی کو کام پہ رکھتے اور تھوڑا سا کام ٹیڑھا میڑھا کرنے لگے، بلا کے فوراً سوال جواب کر لیتے ہیں، بھائی آپ کو اس کام پہ رکھا ہے، آپ انجام کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ اگر مولانا صاحب 5 دن ہفتے میں نماز پڑھانے کے لیے نہ آئے تو پوچھیں گے نہیں جناب آپ کو نماز کے لیے رکھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ کبھی آپ سے اللہ نے پلٹ کے پوچھا میں نے تجھے نماز کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو آتا کیوں نہیں؟ مگر وہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے عمل کے اعتبار سے نہیں دے رہا، وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے دے رہا ہے۔ وہ موسیٰ کو بھی دیتا ہے، فرعون کو بھی دیتا ہے، وہ ابراہیم کو بھی دیتا ہے، وہ نمرود کو بھی دیتا ہے، وہ کافر کو بھی دیتا ہے، وہ مومن کو بھی دیتا ہے۔ اس کی برسنے والی آسمان سے بارش یہ نہیں دیکھتی کہ جہاں بارش گر رہی ہے گھر کس کا ہے، مومن کا ہے یا کافر کا ہے۔ اس کا سورج نکلنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کس کے سردیوں میں کس کے گھر میں دھوپ پہنچانی ہے اور کس کے گھر میں دھوپ نہیں پہنچانی، وہ سب کے یہاں برابر دیتا ہے۔ ایک بڑے ہونے کی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹوں کی غلطیوں کو درگزر کریں، یہ مدارات الناس ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ غلطیوں کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، غلطیوں سمجھا کے اسے درگزر کر دینا چاہیے، لہذا یہ سنت ہے نبی کی۔ عزیزان ایمان، تیسری سنت ہے اور گفتگو تمام ہو رہی ہے، یا تو مکمل ہو گئی یا انشاءاللہ کل بیان کروں۔ مولا رضا کی تیسری جو سنت بتائی، لا یکون المؤمن حتی یکون فیہ ثلاث خصال، سنت من ربہ، سنت من نبی، سنت من ربہ ہی کتمان و سر، راز کا چھپانا، و سنت من نبی ہی مدارات الناس، و سنت من ولی، اور ایک سنت اس کے ولی کی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ الصبر فی الضراء والسراء، مصائب میں بھی، غم میں بھی، خوشی میں بھی، حالات اچھے ہوں تب بھی، حالات برے ہوں تب بھی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں رضا با الہی، رضا با الہی، جس حال میں وہ رکھے اسی پہ صبر کرنا۔ الصبر فی الباساء والضراء، حالات اچھے ہوں تو صبر، حالات بگڑ جائیں تو صبر، پریشانیاں آئیں تو صبر کیجیے، ہاتھ نہ پھیلائیے۔ میں نے اس سے پہلے مجلس میں بیان کیا کہ اگر آپ حضرات کے یاد ہو کہ مصیبتیں آئیں تو کبھی ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، مصیبتیں وقتی ہوتی ہیں، احسان نسلوں تک جاتی ہیں۔ مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں، جب ہوا چلتی ہے تو کسی کو کم لگتی ہے، کسی کو زیادہ لگتی ہے، ویسی مصیبتیں۔ الصبر فی الباساء والضراء، صبر کرنا چاہیے، حالات چاہے پرخطر ہوں، مصائب ہوں یا نہ ہوں۔ اور اس کی بہترین مثال اور بہترین تفسیر کربلا والوں نے کی ہے۔ مولا سجاد، شب عاشور شکر کا سجدہ ہے، شکوہ نہیں ہے، ورنہ جس کے یہاں سے 72 جنازے اٹھ جائیں، خیمے جل جائیں، چادریں چھن جائیں، بچوں کے تماچے لگیں، وہ پھر اللہ کا شکر بھی کرے۔ یہ امام نے بتایا صبر کرنا چاہیے، حالات کیسے ہی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اس صبر کے بعد درجات کو بلند کرتا ہے، اللہ اس صبر کے ذریعے آخرت میں مقام اونچا کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آئے
کربلا والوں نے ایسا سب کیا۔ آئیے جس امام کی شب شہادت ہے مولا علی رضا، آپ خراسان میں ہیں اور بادشاہ وقت ظاہراً تو آپ سے محبت کرتا ہے، مگر اندر سے آپ کی عزت، آپ کی شہرت، آپ کا علم، آپ کی برکات، لوگوں کا آپ سے محبت بادشاہ کو کھٹک رہی ہے۔ بادشاہ نے انگوروں میں زہر ملایا اور ملانے کے بعد اپنے نمائندے کو بھیجا، مولا مسجد کے اندر مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا مسجد میں بیٹھے نماز کو تمام کیا۔ مولا نے اپنے صحابی ابا صلت ہروی کہ جن کا مزار مشہد مقدس کے قریب میں، ابا صلت جو افراد زیارت کو گئے ہیں، انہوں نے جا کے بعد ابا صلت کے روزے کی زیارت کی۔ یہ مولا کا وہ خاص صحابی ہے کہ جسے مولا نے ساری وصیتیں کی ہیں، اور وقت شہادت یہ مولا کا صحابی مولا کے پاس میں ہے۔ مامون رشید کا نمائندہ آیا، اس نے آنے کے بعد میں کہا کہ علی رضا آپ کو حاکم وقت نے بلایا ہے۔ مولا نے کہا چلو تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ مولا نے ابا صلت اپنے صحابی سے کہا، ابا صلت جب میں دربار سے واپس آؤں اگر ابا میرے سر پہ ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا، اور سمجھ جانا کہ تمہارے وقت کے امام کو زہر دے دیا گیا ہے۔ حاکم نے بٹھایا، بٹھانے کے بعد میں انگور رکھے تھے، کہا فرزند رسول ان انگوروں کو کھائیے۔ امام نے کہا بادشاہ بہتر ہوگا کہ تو مجھے معاف کر دے، میرا من انگور کھانے کا نہیں۔ کہا نہیں، کچھ چارہ نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں انگور کھانے ہوں گے۔ امام نے 3 انگور کھائے اور کھانے کے بعد وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اٹھنے کے بعد وہاں سے چلے۔ مامون نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجنا چاہا تھا ہم وہیں جا رہے ہیں۔ اور جب دربار سے نکلے تو مولا نے اپنی ابا کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ ابا سمجھ گئے کہ مولا کو زہر دے دیا گیا۔ مولا اپنے حجرے میں آئے، کوئی مولا کے پاس صاحب نہیں ہے، مولا غریب الغربا ہے۔ سارے اماموں میں غریب الغربا اگر کوئی امام ہے تو وہ ہمارے اور آپ کا 8واں امام علی رضا ہے۔ مگر عزیزوں موقع آ گیا، وقت آ گیا تو میں آپ کو روایت سنا دوں۔ امام رضا غریب الغربا ہے، مگر امام سے زیادہ غریب بھی کوئی اور ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک صحابی مکے گیا عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے بعد روضہ رسول پہ پہنچا، مدینہ منورہ میں زیارت کی، مدینہ منورہ کی زیارت کرنے کے بعد جنت البقیع میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ آج بھی فاطمہ کی قبر پہ کوئی سایہ نہیں۔ اجرکم اللہ۔ اس نے اپنے ذہن میں سوچا تھا ارے مدینے کے اندر نبی کی بیٹی اپنے شہر کے اندر ہے، عالی شان روضہ ہوگا، اور تنہا فاطمہ ہی نہیں، امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ سارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کی قبروں کے نشان ہیں، قبریں بنی ہوئی نہیں ہے، قبر پہ کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ اس نے زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد اب یہ مشہد مقدس امام رضا کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے آنے کے بعد کیا دیکھا کہ عالی شان مولا کا روضہ بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت روضہ، سب سے زیادہ پیسہ، سب سے زیادہ صحن، سب سے زیادہ بڑا اگر کسی کا حرم ہے تو حرم امام علی رضا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جو زیارت کو گئے۔ اب یہ جب روزے پہ پہنچا، دروازے پہ کھڑے ہونے کے بعد اس نے زیارت پڑھی، السلام علیک یا غریب الغربا، جیسی اس نے فقرہ کہا، اور ایک مرتبہ روزے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا مولا آپ اگر غریب الغربا ہیں، اگر آپ کا غریب الغربا ہونے کے بعد مزار ایسا ہے تو اللہ جانے فاطمہ کا مزار کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی۔
اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے، اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ لو عزیزو چند لمحے ہیں مجلس مکمل ہو جائے گی۔ ابا سلط مولا کے ساتھ پہنچے، مولا نے اپنے حجرے کے دروازے کو بند کر لیا اور بند کرنے کے بعد میں کہا ابا سلط ارے کسی کو میرے پاس آنے نہ دینا۔ ابا سلط دروازے میں کھڑے ہیں کہ کیا ناگہاں دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو امام علی رضا کی شکل میں حجرے کے اندر آ گیا، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ پوچھا کہ میرا بابا کہاں ہے؟ کہا اس حجرے کے اندر۔ ابا سلط نے پوچھا بھائی کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو مدینے سے آیا ہوں، جس نے مجھے مدینے سے یہاں بھیجا ہے اس نے مجھے بند کمرے میں یہاں بھی بھیج دیا، اور ابا سلط میں کوئی اور نہیں، تمہارے وقت کا امام محمد تقی۔ امام اندر پہنچے، امام علی رضا نے بیٹے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد اسرار اور رموز امامت مولا نے نوے امام کے حوالے کیے، اور امام گلے مل کے رونے لگے۔ روتے روتے اس حال میں آٹھویں امام کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مرتبہ ابا سلط سے مولا نے کہا ابا سلط جاؤ نیچے تہ خانے کے اندر بالٹیاں رکھی ہوئی ہیں، پانی کا اہتمام ہے، پانی لے کر آؤ۔ ابا سلط نیچے پہنچے، جا کے دیکھا کہ غسل دینے کا سامان رکھا ہوا ہے، اس کے اندر حجرے میں کچھ نہیں ہے۔ مولا نے غسل دے دیا، اس کے بعد میں کہا ابا سلط جاؤ، جانے کے بعد میں کفن لے کر آؤ۔ کہ مولا بازار سے جاؤ کفن لے کر آؤ؟ مولا نے کہا نہیں ابا سلط اسی گودام میں کفن رکھا ہوا ہے۔ ابا سلط پہنچے، جا کے دیکھا کہ مولا کے کہنے کے مطابق کفن رکھا ہوا ہے، مولا کو کفن لا کے دیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا ابا سلط جاؤ، جانے کے بعد میں تابوت لے کر آؤ۔ کہ مولا بڑھائی گئے یہاں سے؟ کہا نہیں، ابا سلط اسی گودام میں تابوت رکھا ہے جو ابا سلط کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ مولا جب کہتے ہیں ابا سلط جاتے ہیں، جانے کے بعد ابا سلط نے دیکھا کہ تابوت رکھا ہے۔ تابوت لایا گیا، نوے امام نے باپ کو باعجاز امامت، ایک ہی جملہ ہے مجلس تمام کر رہا ہوں، باعجاز امامت مدینے سے آ کے غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ اللہ جانے کربلا کے اندر حسین کتنا غریب ہو گیا، نوے امام نے باعجاز امامت آ کے نماز پڑھا دی، مگر ہائے کربلا میں سید سجاد ارے جوانی کا عالم ہے مگر اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو غسل و کفن بھی نہ دے سکا۔ ارے مولا کو غسل و کفن دیا گیا، ارے جب کفن پہنایا جا رہا ہوگا شاید مولا نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے جد نامدار ارے مجھے کفن میرے بیٹے نے دے دیا، مولا میں شرمندہ ہوں۔ ارے آپ کو کربلا میں نہ غسل دیا گیا، نہ کفن پہنایا گیا، نہ جنازے کو دفن کیا گیا، مولا ارے میں شرمندہ ہوں، میرے بیٹے نے آنے کے بعد غسل و کفن بھی دیا، مولا کا جنازہ اٹھا مگر حسین کا جنازہ جلتی ہوئی زمین کربلا، ماتم حسین۔